بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ختیجہ حملہ کیس میں ملزم کی جس طریقے سے ملزم کو ریلیز کیا گیا ہے، 17 ماہ کی جو قید ہے وہ اس کو معاف کی گئی ہے۔ یہ قید کس قانون کے تحت معاف کی گئی ہے اور اس میں حکومت کا کیا کردار ہے، اور جس طریقے سے فیاض الحسن چوہان کے خلاف یا پنجاب حکومت کے خلاف ایک جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ کتنی درست ہیں، قانون کیا کہتا ہے، اور ملزم کتنا طاقتور تھا، اس کو کیسے ٹیکنیکلی اتنا ریلیف ملا۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کیس کے حوالے سے کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور تنقید بھی ہو رہی تھی حکومت پر۔ تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اصل ہوا کیا ہے، اور یہ جو ختیجہ ہے، مظلوم ختیجہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ایک زیادتی تو وہ ہے جو خنجر مارے گئے، اور ایک زیادتی جو ملزم کو 17 ماہ پہلے ریلیز کر دیا گیا، اس کے پیچھے کون ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو اس کیس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کیس ہے کیا، اور اس کیس میں کیا کیا اس میں جو فیکٹس کیا تھے، حقائق کیا تھے، اور کس کس عدالت میں یہ کیس جاتا رہا۔ پھر ہم بات کر لیں گے اس کے خلاف جو ایلیگیشن تھا ملزم کے خلاف۔ جو ختیجہ ہے وہ اپنی 7 سالہ بہن صوفیہ کو اسکول سے گھر واپس لانے کے لیے گئی، اور ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ہیلمٹ پہننے شاہ حسین، جس کا نام ہے لڑکے کا، اور یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ وہ سینئر ایڈوکیٹ کا بیٹا ہے، ان کی جانب بڑھے اور ختیجہ کو 23 بار خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور پھر اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ ختیجہ جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملات پر اور سارے کی ساری جو تشدد ہوا یا حملہ ہوا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ختیجہ صدیقی کے خلاف جو کیس ہے یہ 2016 میں یہ معاملہ بنا، اور 2016 میں پھر اس کیس پر جو تنقید جو کارروائی ہے وہ شروع ہو گئی، لیکن اصل میں 2018 میں اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ 5 جون 2018 کو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے قانون کی طالبہ پر چھڑیوں کے جو وار کر کے مقدمے میں بری ہونے والے ملزم کے خلاف از خود نوٹس لیتے ہیں۔ 4 جون 2018 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کو بری کر دیا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ دفعہ 30 کا جو مجسٹریٹ تھا، دفعہ 30 سیکشن 30 CRPC کے تحت جو اسپیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کی عدالت میں یہ کیس چلتا رہا، اور اس میں جو اوفینس تھے وہ 324 تھا، اقدام قتل تھا، پھر اس کے علاوہ ہرٹ کے مختلف اوفینس تھے۔ اس کو سزا ہوئی تھی مجسٹریٹ کی عدالت سے میکسیمم 324 میں 7 سال ہوئی تھی، اور باقی کسی اوفینس میں، کیونکہ ہمیشہ 5 سے 6 اوفینس لگے تھے تو ہر اوفینس میں الگ الگ سزا دی جاتی ہے، تو میکسیمم جو سزا ہوتی ہے وہی اسی پر ہی عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ 7 سال کی سزا پوری کرے گا، پھر 3 سال کی، پھر 2 سال کی، میکسیمم ہی دی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو عمر قید بھی ہے اور 2 دفعہ سزائے موت بھی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کو جو میکسیمم پنشمنٹ ہے سزائے موت، پھانسی، ہینگ ٹل ڈیتھ، وہی دی جائے گی۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ 7 سال کی سزا ہوئی۔ اس نے پہلی اپیل کی سیشن عدالت میں، سیشن عدالت نے وہ سزا 5 سال کر دی۔ 5 سال جب وہ سزا ہوئی تو جو ملزم تھا اس نے اپیل فائل کر دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سردار احمد نعیم صاحب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس سردار احمد نعیم صاحب بڑا عرصہ نیب کی DB میں بھی رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف بھی ملتا رہا ہے، اور کرمنل میٹرز کو وہ سنتے ہیں، تو اس بنیاد پر جسٹس احمد نعیم صاحب نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا۔ اس پر جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے نوٹس لیا، اور یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کیس میں جو ملزم ہے اس کی جو سزا ہے سیشن عدالت والی 5 سال، اسی کو ہی جو ہے وہ دوبارہ لاگو کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ طالب حسین شاہ نے 3 مئی 2016 کو شملہ ہلز کے قریب اس وقت چھریوں کے وار سے اس کو زخمی کیا، اور یہ 3 مئی 2016 کا واقعہ ہے، اور جس میں ملزم کے خلاف پھر کیس آگے چلتا رہا، اور جنوری 2019 میں سپریم کورٹ نے ختیجہ صدیقی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے جو ملزم ہے اس کے خلاف جو فیصلہ تھا
اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے کر سیشن عدالت کے فیصلے کو بحال کر دیا، اور 5 سال ملزم کو سزا ملنی تھی، اور ملزم کے خلاف جو سزا تھی وہ 5 سال تھی۔ اب جب 5 سال سزا تھی ملزم کے، تو ملزم کو سزا جو چارٹر جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، جو پنجاب جو جیل خانہ جات ہے جو پنجاب کی، اس کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اس میں کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کو جب وہ انڈر ٹرائل پیریڈ تھا 3 سال 6 ماہ اور 7 دن ملزم جیل میں رہا، جب ٹرائل پینڈنگ تھا اور ٹرائل چلتا رہا تو ملزم جیل میں رہا۔ اس کے بعد جو ملزم ہے اس کو جو مختلف مواقعوں پر جو ریمیشن ملتی رہی، اس میں کوئی بلڈ جو ڈونیشن کیمپ تھا اس میں بلڈ دینے کی وجہ سے جو اس ملزم کو مل گئی 1 ماہ اور 1 ماہ کی کنسیشن مل گئی، ریمیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا گڈ کنڈکٹ تھا 1 ماہ کی، اس کو 1 منتھ کی اس کو مل گئی۔ اس کے علاوہ اس نے BA کیا 4 مہینوں کی مل گئی۔ ساتھ اس نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا تو 3 ماہ کی مل گئی۔ اس طریقے سے یہ کرتے کرتے پیڈ جو تھی ارنڈ ریمیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ملزم کو 7 ماہ کی مل گئی، تو یہ ٹوٹل 17 ماہ کی اس کو جو ہے وہ ریلیز مل گئی یا اس کو ریلیف مل گیا۔ اب ایک بندے کی اب اندازہ لگائیں، 5 سال ٹوٹل سزا ہے، 324 جیسا مقدمہ ہو اور 337A1 ہو، A2 ہو، F2 ہو، مختلف اوفینسز لگیں، اور وہ لگنے کے بعد ملزم 5 سال کے سزا میں صرف 3.5 سال جیل میں گزار کے باہر آ جائے، اور 17 مہینے 5 سال میں سے 1.25 سال یا آپ جس کو 1.5 سال کہہ سکتے ہیں، 1.5 سال تو وہ جو ہے وہ ریلیف لے اڑا۔ کیسے اس نے ریلیف لیا؟ کیا اس کو صدر پاکستان نے کوئی ریلیف دیا؟ بالکل نہیں دیا، کوئی ریمیشن نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم پاکستان نے دیا؟ نہیں دیا۔ کوئی پنجاب حکومت نے دیا؟ نہیں دیا۔ کوئی جو وزیر جیل خانہ جات ہے؟ نہیں دیا۔ IG جیل خانہ جات نے نہیں دیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو جیل رولز ہیں یا جو پریزن رولز ہیں، یہ چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر وہ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھے گا، اگر وہ بلڈ دے گا، اگر وہ وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرے گا، یا وہ کوئی مشقت کے کام کرے گا، تو اس کو یا ارنڈ جو ایک ریمیشن ہے وہ، یہ سارے کا سارا ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی آج کا نہیں لکھا ہوا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے ہمارے قوانین پرانے چلتے آ رہے ہیں اور یہ قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ حاصل کرے گا نا جس کو نالج ہوگا۔ عام جو ملزم ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اگنورنٹ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے بھی سزائیں انسان اپنی کم کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ سینئر ایڈوکیٹ کا بیٹا تھا، تو اب سینئر ایڈوکیٹ ان ساری چیزوں کو جانتا بھی تھا اور اس کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ اس نے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور چاہے اسپیشل کوئی ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، لیکن جب قانون اس بات کی جگہ دیتا ہے تو تبھی یہ معاملہ ہوا، غیر قانونی نہیں ہوا۔ اور اپنی وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر، اپنے وہ قانون کا علم ہونے کی بنیاد پر اس نے یہ ڈرامہ کیا شاہ حسین ملزم نے اور ان کے جو فیملی ہے انہوں نے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ مکا کر کے یا اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ سیٹل کر کے تو شاہ حسین کو 17 ماہ کا ریلیف دیا گیا۔ اب جو شاہ حسین کو ریلیف دیا گیا، میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس بات پر آواز اٹھائیں کہ یہ قانون، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ میسر نہیں ہے، عام آدمی کو تو ان کے تو نالج میں ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جس کو پتہ ہے وہی یہ ریلیف لے گا نا۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف، یہ جو آربیٹریری قوانین ہیں، یہ جو اتنے پرانے قوانین ہیں، آپ اندازہ لگائیں ہمارا جو کرمنل ضابطہ فوجداری ہے 1898 کا ہے، جو ضابطہ دیوانی ہے وہ 1908 کا ہے، جو ہمارا پینل کوڈ ہے تعزیرات پاکستان 1860 کا ہے، 1872 کا ہمارا لا آف کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر اس دن امریکہ کے وزارت خارجہ نے اتنی تنقید کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے قوانین موجود ہیں۔ ہم بجائے اس کے
کہ غلط سائڈ پر جائیں۔ ایک تو ہم ختیجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ختیجہ کے ساتھ ایک تو ظلم ہوا، اور اس کے بعد دکھ اس بات کا کہ پہلے سزا کم ہوئی 5 سال، اور 5 سال کی سزا کے بعد ملزم کو 17 ماہ پہلے ریلیز کر دیا گیا، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ملزم کھیل گیا ہے۔ اس میں کوئی حکومت کا کردار نہیں ہے، کسی وزیر کا کردار نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو لاء نے، قانون نے اس کو رائٹ دیے ہوئے تھے یا پرمیشنز دی ہوئی تھیں، وہ اس کے ساتھ کھیلا ہے۔ اور وہ کیسے کھیلا ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملے پر بیٹھا تھا، اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں یا اس کی جو وہاں پر وکلا کمیونٹی ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ کی بنیاد پر ملزم یہ اتنا بڑا ریلیف لے اڑا۔ تو اس پر ہمیں آواز اٹھانا ہوگی کہ ہمیں قوانین کو چینج کرنا ہوگا، قوانین میں امینڈمنٹس لانی ہوں گی۔ یہ وہ اصل کام ہے کہ جو میرے اور آپ جیسے پاکستانیوں کے کام آئے گا۔ حکومت پر تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حکومت کے پاس نہ میجورٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کے بغیر حکومت کوئی قانون سازی کر نہیں سکتی۔ تو ہمیں یہ کمپین کرنا ہوگی کس طرح کے قوانین کو ہر حال میں ختم کیا جائے اور امینڈمنٹس لائی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔